اور پھر حدیث سنیے امام ہشتم کی، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا ہے، پوری مخلوقات، ایک کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں، یہ خوف کی حالت ہے۔ پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں بھیجوں گا، تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، کیونکہ جنت جس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں، اور نہیں ہے تو غریب ہے۔ تو اب علماء کے ذریعے سے جب طے ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہی، عارفین، صالحین۔ ایک فرد کو صرف امام نے اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغسل رہتا تھا، کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے، غسل زیارت میں ہر وقت رہتا۔ کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں۔ دوڑ پڑا، پھر اسے ڈھونڈا گیا، کئی سال تک ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا، یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی، اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار، شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا۔ پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں۔ معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران، جو امام خواب میں آئے اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلا کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات ہیں، کثرت کے ساتھ علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روضہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ مثلا چل پڑا۔ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا۔
بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ایک حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا. ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا, وہ بول پڑا, مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے, میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو. طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا. جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کو, اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف. اس میں ایک پہاڑ پر مہدیار چڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا, اور دربان نے اسے روکا. دربان اندر گیا, اجازت طلب کی, باہر آیا. اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا, اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں, کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا. اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے. اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے. 6 سال کی اس کی جد و جہد, اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی, پہلے آتے اتنا عرصہ, میں جو تمہاری تڑپ سے واقف تھا. تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں. تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا, کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو, جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو, جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو. سنو, ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں, ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں. تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں, تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں. تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے, تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے. تجربہ ہو چکا ہے, 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے. ساتھ ہی